ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، قول کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب حدیث کی اہمیت اور ضرورت، اس کا 7واں باب ہے۔ یہاں پر ہم نے 8 صحابہ کے شجرہ ہائے روایت بنائے ہیں، ان کا شجرہ بنایا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو صحابہ سب سے زیادہ حدیث روایتیں کرتے ہیں ان میں حضرت ابو ہریرہ ہیں اور حضرت عائشہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ ہیں، اور بعض صحابہ نے زیادہ احادیث روایت کی ہیں اور بعض نے کم کی ہیں۔ تو بعض لوگ ذوق رکھتے ہیں، بعض کا حافظہ اچھا ہوتا ہے تو انہوں نے فوراً حدیثیں یاد کر لیں، اور بعض دوسرے کاموں میں مشغول رہے، کسی کو حکومت کی ذمہ داری رہی، کسی پر جہاد کی ذمہ داری رہی، وہ بھی احادیث بیان کرتے رہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے تھے جو مسند علم پر بیٹھ گئے اور بس لوگوں کو احادیث بتاتے رہے، فتوے بتاتے رہے، مسائل بتاتے رہے۔ صحابہ کرام میں راویوں کی تعداد 1585 ہے۔ ویسے تو صحابہ 1 لاکھ سے زیادہ ہیں، لیکن حدیث روایت کرنے والے صحابہ ان کی تعداد 1585 ہے۔ اب ذرا دیکھیے آپ کہ حضرت عمر سے 537 احادیث مروی ہیں، حضرت علی سے 538، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے 378 احادیث مروی ہیں۔ بعض صحابہ سے 100 سے زائد احادیث مروی ہیں، بعض سے اس سے کم ہیں، بعض کی 1000 سے زیادہ ہیں اور بعض کی 2000 سے زیادہ ہیں۔ اب دیکھیے اگلے صفحے پر ایک چارٹ ہے، اصح الاسانید۔ اصح الاسانید، مختلف علماء کے نزدیک مختلف سندیں صحیح ترین اصح الاسانید سمجھی جاتی ہیں۔ تو یہاں دیکھیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں امام بخاری کی۔ امام بخاری کے نزدیک صحیح ترین سند ہے جب امام مالک امام نافع سے، اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے، اور امام مالک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 واسطے ہیں۔ اور امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کے نزدیک وہ حدیث صحیح ترین ہے جو امام زہری تابعی ہیں وہ روایت کریں حضرت علی زین العابدین سے، وہ حضرت حسین سے روایت کریں، اور حضرت حسین حضرت علی سے روایت کریں۔ اور یعنی یہ مدینے کی سند ہے اور اہل بیت کی سند ہے۔ امام زہری حضرت علی زین العابدین سے روایت کرتے ہیں، اور حدیث کے امام ہیں حضرت یحییٰ بن معین۔ ان کے نزدیک صحیح ترین حدیث وہ ہے جو امام اعمش بیان کریں، کوفی ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم نقعی سے جو تابعی ہیں اور کوفے کے امام ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں علقمہ بن تو علقمہ جو ہے وہ بہت بڑے تابعین میں سے ہیں اور شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے۔ اور امام فلاس اور امام علی بن مدینی کے نزدیک صحیح ترین سند بصری سند ہے، جس کی روایت امام محمد بن سیرین تابعی ہیں، 110 ہجری میں انتقال کیا محمد بن سیرین۔ تو ابن سیرین روایت کرتے ہیں حضرت عبیدہ سے، اور ان کا انتقال 72 ہجری میں ہوا ہے، اور وہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بصرہ کی سند ہے دیکھیے۔ اور امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ کے نزدیک صحیح ترین سند وہ ہے جو امام زہری روایت کر رہے ہیں۔ امام زہری مدینے کے عالم ہیں، یہ مدینے کی سند ہے،
وہ روایت کرتے ہیں سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے پوتے سے، اور وہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ علم بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ صحیح ترین سندیں کون سی ہیں، اور مختلف علماء کے نزدیک صحیح ترین سندیں کون سی ہیں۔ تو اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان 8 بڑے صحابہ کا جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، اور اس میں سب سے پہلا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کا انتقال غالباً 58 ہجری میں ہوا ہے، اور ان سے 5374 احادیث مروی ہیں۔ ان کا اصلی نام عبد الرحمن بن صقر تھا، اور یہ قبیلہ ازد کی ایک شاخ دوس بن عدنان سے علاقہ رکھتے تھے، دوسی ہیں۔ 7 ہجری میں ان کی عمر 28 سال تھی۔ غزوہ خیبر والے دن یہ مشرف باسلام ہوئے، اور 50 سال تک تعلیم و تعلم میں مشغول رہے، یعنی 7 ہجری سے 58 ہجری تک پورے 50-51 سال تک یہ خدمت کرتے رہے۔ تو حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف 4-5 سال رہے، لیکن چونکہ سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہتے، آپ کے گھر کے سامنے پڑے رہتے تھے، اور ہر بات آپ سے پوچھ لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص طور پر حافظے کی دعا فرمائی تھی۔ اچھا، ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بہت سارے واقعات کے خود شاہد ہیں 7 ہجری کے بعد کے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں، اور مکی دور کے بارے میں یہ پھر مہاجرین سے پوچھتے ہیں کہ مکے میں کیا کیا ہوا، یعنی حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، حضرت علی سے، عبداللہ بن مسعود وغیرہ سے یہ روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح 7 ہجری سے پہلے جو واقعات پیش آئے بدر میں، احد میں اور احزاب وغیرہ میں، تو پھر وہ پرانے جو سینئر صحابہ ہیں وہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کہا کہ یہ علم کا برتن ہے، علم کا برتن ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو پھر اس کے بعد یہ کبھی نہیں بھولے۔ تو اب ذرا چارٹ کی طرف دیکھیے ان کے، تو آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے روایت کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ حضرت ابو بکر سے بھی روایت کر رہے ہیں جن کا انتقال 13 میں ہوا ہے، حضرت عمر سے بھی روایت کر رہے ہیں، یعنی انڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ راست بھی روایت کرتے ہیں اور بالواسطہ بھی کرتے ہیں۔ حضرت عثمان سے بھی کرتے ہیں، حضرت ابی بن کعب سے بھی کرتے ہیں جن کا انتقال 19 یا 29 ہجری میں ہوا، حضرت اسامہ بن زید سے بھی روایت کرتے ہیں جن کا انتقال 54 میں ہوا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت کرتے ہیں جن کا انتقال 57 ہجری میں ہوا، اور حضرت عائشہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ ہی نے پڑھائی تھی۔ تو 5374 احادیث کے یہ راوی۔ اب ذرا غور فرمائیے، حضرت ابو ہریرہ سے جونیئر صحابہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس جن کا انتقال 68 ہجری میں ہوا، حضرت عبداللہ بن عمر جن کا انتقال 73 ہجری میں ہوا، وہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول، یہ ان کا انتقال 93 ہجری میں ہوا ہے، یہ بھی روایت کرتے ہیں، اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری 74 ہجری میں ان کا انتقال ہے، یہ بھی روایت کرتے ہیں۔ یعنی صحابہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگردوں میں تابعین میں کون کون ہیں۔ حضرت اکرمہ ہیں، 107 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت عطا ہیں، 114 میں انتقال ہوا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب ہیں اور قریشی ہیں، مخزومی ہیں،
94 یا 95 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ مدینے کے سب سے بڑے عالم ہیں، رئیس التابعین ہیں، اور مجاہد بن جبر 107 میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے، مشہور تابعی ہیں۔ اور امام شعبی 104 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ابن شہاب زہری ہیں، یہ بھی تابعی ہیں، 124 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی احادیث کے عالم ہیں، مدینے کے عالم ہیں، بالواسطہ روایت کرتے ہیں۔ اور ابن شہاب زہری کے شاگرد ہیں امام مالک، 179 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اب نیچے جائیے، امام مالک اور امام بخاری کے درمیان ایک واسطہ ہے، امام بخاری کے استاد امام مالک ہیں۔ تو امام بخاری حضرت اسماعیل سے اور قانبی سے اور حضرت عبداللہ بن یوسف سے روایت کرتے ہیں، اور وہ امام مالک سے روایت کرتے ہیں۔ تو اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہاں امام مالک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 یا 3 واسطے ہوتے ہیں، اور امام بخاری اور امام مالک کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ تو امام مالک سے سند 2 واسطوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے، 3 واسطوں تک، اور امام بخاری سے حدیث 5 یا 6 واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ کے بعد جو سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے، بہت ہی نیک اور صاحب علم اور سنت کا اتباع کرنے والے۔ یہ ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کرتے ہیں، اور بالواسطہ حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، حضرت عائشہ سے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے، اور ام المومنین حفصہ سے جو ان کی بہن ہیں، ام المومنین حفصہ ان کی بہن ہیں، ان سے بھی روایت کرتے ہیں، اور 73 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور دیکھیے ان کے شاگردوں میں طاؤس ہیں، 105 ہجری میں انتقال ہوا ہے، مجاہد ہیں، 107 ہجری میں انتقال ہوا ہے، اکرمہ 107 میں، یہ سب بڑے بڑے ان کے شاگرد ہیں۔ اور ان کے بیٹے ہیں سالم بن عبداللہ بن عمر، یعنی حضرت عمر کے پوتے سالم مدینے کے بہت بڑے عالم ہیں، اور یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی عبداللہ بن عمر سے۔ اور اسی طرح سعید بن مسیب بھی حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیثوں کے راوی ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ابن سیرین ہیں، اور امام حسن بصری ہیں، یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ حسن بصری بھی امام التابعین ہیں، 500 صحابہ سے انہوں نے ملاقات کی تھی۔ ان کی پیدائش مدینے کی ہے، لیکن یہ بصرہ میں انتقال کیا 110 ہجری میں۔ اور پھر نیچے دیکھیے، آپ ان سے روایت کرتے ہیں امام اوزاعی اور امام مالک اور عبداللہ بن یوسف اور امام بخاری رحمہ اللہ۔ تو کس طرح حدیث اوپر سے نیچے کی طرف جاتی ہے، اور سند نیچے سے اوپر کی طرف جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتی ہے۔ تیسرے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے 2286 احادیث مروی ہیں۔ 10 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تھے، اور جنگ بدر میں چھوٹے تھے، شریک نہیں ہو سکے، لیکن اس کے بعد تمام لڑائیوں میں یہ شریک ہوئے۔ ان کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بالکل مشابہ تھی۔ جب حجاج نے تکالیف دینی شروع کی تو پھر یہ بصرہ چلے گئے، اور لمبی عمر پائی، 103 برس کی، 93 ہجری میں انتقال کیا بصرہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 82 سال تک زندہ رہے، اور بصرہ میں انتقال کرنے والے آپ آخری صحابی تھے 93 ہجری میں، اور بہت زیادہ ان کی اولاد تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں
حضرت انس کے بارے میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا جس کی نماز ام سلیم کے بیٹے انس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ ہو۔ اب ذرا دیکھیے ان کے چارٹ پر غور فرمائیے کہ حضرت انس بن مالک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ 20 سال کے نوجوان تھے، 20 سال کے نوجوان تھے، اور لیکن یہ سینئر صحابہ سے بھی روایت کرتے ہیں، حضرت علی سے اور حضرت حسین سے، حضرت عبیدہ سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی روایت کرتے ہیں، اور پھر ان کے شاگرد بہت ہیں، سالم بن عبداللہ بن عمر ہیں، اور امام زہری ہیں، اور اسی طرح قتادہ ہیں، یہ سب ان کے شاگرد ہیں، اور ان کے شاگردوں میں حضرت امام مالک ہیں، اور یہ پھر یہ سلسلہ نیچے امام بخاری تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ کثیر الروایت صحابہ میں چوتھا نمبر، یعنی پہلا نمبر حضرت ابو ہریرہ کا، دوسرا حضرت عبداللہ بن عمر کا، اور تیسرا نمبر حضرت انس بن مالک خادم رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور کثرت تعداد کے اعتبار سے چوتھا نمبر حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کا ہے، ان سے 2210 احادیث مروی ہیں، اور یہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اہلیہ ہیں، یہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کرتی ہیں، اپنے والد حضرت ابو بکر سے روایت کرتی ہیں، حضرت عمر سے روایت کرتی ہیں، سعد بن ابی وقاص اور اسید بن حدیر اور دیگر سینئر صحابہ سے روایت کرتی ہیں، اور آپ کے پاس بہت سارے لوگ آپ مسجد نبوی میں آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے تھے اور آپ سے مسائل پوچھتے تھے، احادیث سنتے تھے، اور حضرت عائشہ سے حدیث سن کر روایت کرنے والوں میں حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، حضرت زید بن خالد الجہنی ہیں، اور حضرت صفیہ بنت شیبہ ہیں، اور تابعین میں حضرت عائشہ کے شاگردوں میں آپ دیکھیں گے حضرت سعید بن مسیب ہیں، علقمہ بن قیس ہیں، مسروق بن اجدع ہیں، اور حضرت عائشہ بنت طلحہ، اور حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن ہیں، اور حضرت حفصہ بنت سیرین ہیں۔ ان سب لوگوں نے حضرت عائشہ سے روایت کی، اور 57 ہجری میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھائی ہے۔ اب دیکھیے حضرت عائشہ کی جو احادیث کی صحیح ترین جو سندیں ہیں وہ حضرت یحییٰ بن سعید حضرت عبید اللہ بن عمر بن حفص سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عائشہ کے بھتیجے قاسم بن محمد بن ابی بکر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عائشہ سے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ مدینے میں 2 بڑے عالم گزرے ہیں حدیث کے، بے شمار عالم ہیں، اور سب سے بڑا نام تو ظاہر ہے کہ حضرت سعید بن مسیب کا ہے تابعین میں، لیکن اور اس کے بعد پھر حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، قاسم بن محمد بن ابی بکر، اور یہ حضرت عائشہ کے بھائی محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں۔ باپ سے زیادہ یہ علم رکھتے تھے، حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر، اور دوسرا اہم نام ہے سالم بن عبداللہ بن عمر، اور تیسرا بڑا نام ہے عروہ بن زبیر۔ عروہ بن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، ان کی بہن حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک اور اہم ترین سند جو حضرت عائشہ کی روایات کی ہے وہ امام زہری حضرت ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں جو حضرت عائشہ کی بہن کے بیٹے ہیں، اور حضرت عروہ بن زبیر اپنی خالہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 5واں بڑا نام جن سے کثیر حدیثیں مروی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 68 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی مروی
احادیث کی تعداد 1680 ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور آپ کے تفقہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دعا فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت غالباً 15 سال کے تھے۔ 71 برس کی عمر میں طائف کے مقام پر انہوں نے وفات پائی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کرتے ہیں راست طور پر، اور بالواسطہ حضرت علی سے، حضرت عمر سے، حضرت ابی بن کعب سے، حضرت معاذ بن جبل سے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی روایت کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر کی شورا کے یہ اہم ترین رکن تھے، اور حضرت عمر سے حضرت عبداللہ بن عباس نے بہت کچھ سیکھا۔ تو اور حضرت علی کے تو یہ چچازاد بھائی بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچازاد بھائی، حضرت علی کے بھی چچازاد بھائی۔ حضرت علی نے ان کو بصرہ کا گورنر بنا دیا تھا۔ تو یہ بہت ہی فقیہ آدمی ہیں، بہت ہی فقیہ آدمی ہیں۔ اور آپ سے پھر بہت سارے دوسرے صحابہ نے بھی روایت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کی ہے، حضرت انس بن مالک نے روایت کی ہے، حضرت سہل بن حنیف نے روایت کی ہے۔ اور جب یہ 40 ہجری میں حضرت علی کی شہادت ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن عباس پھر مکہ آ گئے، مکے میں انہوں نے قیام کیا، اور وہاں پر تفسیر کا اور حدیث کا ایک مدرسہ کھولا، اور یہاں آپ نے کئی تابعین کی تربیت کی۔ علم کا سمندر تھے، تفقہ کا مینار تھے۔ تو یہ آپ کو جو بڑے بڑے نام ملتے ہیں، حضرت مجاہد، سعید بن جبیر اور سدی اور حسن بصری وغیرہ وغیرہ، یہ سب حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں۔ مجاہد، قریب اور عبید اللہ بن عبداللہ اور ابن جبیر، سعید بن جبیر شہید، اور اسی طرح امام شعبی اور عطا، اور یہ سب حضرت عبداللہ بن عباس کے مشہور شاگرد ہیں، اور مجاہد بھی ان کے شاگرد ہیں۔ تو تفسیر میں جتنے بڑے تابعین ملتے ہیں آپ کو، ان میں اکثریت وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہی کے شاگرد ہیں۔ اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا جو تفقہ ہے وہ دراصل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی تفقہ ہے۔ اور پھر انہی کی اولاد میں پھر خلافت آئی، اور بنو عباس نے 132 ہجری میں بنو امیہ کا تختہ الٹ کر اپنی خلافت قائم کی۔ اب دیکھتے ہیں ہم کہ 6 نمبر پر کثیر الروایت صحابی کون ہیں۔ وہ ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ 74 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ جابر بن عبداللہ جو ہیں خزرجی ہیں، اور 12 نبوی میں اپنے والد حضرت عبداللہ کے ساتھ اور اپنے ماموں کے ساتھ یہ مدینے سے مکہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی۔ لیکن دیکھیے ان کے والد جو عبداللہ تھے، حضرت جابر کے والد، یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت جابر نے 19 غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی، اور مصر اور شام کا سفر بھی کیا۔ انصاری ہیں، مدینے کے آدمی ہیں، اور وہاں بھی بے شمار لوگوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے استفادہ کیا۔ تو مسجد نبوی میں ان کا ایک خاص حلقہ ہوتا تھا جہاں لوگ جمع ہوتے تھے، اور لوگ ان کے علم سے اور ان کے تقوی سے مستفید ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی عمر 31 سال تھی، اور حضرت علی کے ساتھ تھے۔ جنگ صفین میں 37 ہجری میں حضرت علی کی طرف سے شرکت کی۔ آخری عمر میں حجاج بن یوسف کے ظلم کا شکار رہے۔ 94 برس کی عمر تھی ان کی۔ 74 ہجری میں آپ نے انتقال کیا ہے۔ ان سے 1540 احادیث مروی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔
اور ان کے شاگردوں میں دیکھیے حضرت عطا ہیں، حضرت حسن بصری ہیں، امام التابعین حضرت مجاہد ہیں، قتادہ بن دعامہ ہیں، امام شعبی ہیں، اور محمد بن مسلم ابو الزبیر ہیں، عمر بن دینار ہیں، اور امام باقر ہیں، امام حسین کے پوتے امام باقر محمد الباقر، محمد بن منقدر ہیں، عاصم بن عمر بن قتادہ انصاری ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ اس میں حضرت حسن بن محمد بن حنفیہ ہے، حضرت علی کے پوتے محمد بن حنفیہ کے بیٹے حضرت حسن بھی، اور اسی طرح محمد بن عمر بن حسین بن علی، امام زید العابدین کے پوتے محمد بن عمر نے بھی ان سے استفادہ کیا ہے۔ اب جاتے ہیں ہم کہ 7ویں صحابی جن سے احادیث بہت زیادہ مروی ہیں، وہ ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا انتقال بھی 74 ہجری میں ہوا، اور یہ بھی خزرجی انصاری صحابی ہیں، اور اصل نام ان کا سعد بن مالک بن سنان ہے، لیکن ابو سعید خدری کے نام ہی سے معروف ہیں۔ ان کے جو والد تھے انہوں نے اپنے بیٹے سعد یعنی ابو سعید خدری کو جنگ احد میں پیش کیا تھا لڑائی کے لیے، لیکن ان کی عمر 13 سال تھی، لیکن کم سنی کی وجہ سے شریک نہیں کیے گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے 12 غزوات میں شرکت کی، اور جس میں جنگ خندق اور غزوہ بنی المصطلق شامل ہے۔ بہت ہی عابد، زاہد، بے باک، حقو تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راست اور بالواسطہ دونوں طریقوں سے روایت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنے بھائی قتادہ بن نعمان، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زید بن ثابت، ابو قتادہ انصاری، عبداللہ بن سلام اور اسید بن حدیر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت امیر معاویہ اور جابر بن عبداللہ وغیرہ سے بالواسطہ بھی روایت کرتے ہیں۔ اور ابو سعید خدری کی احادیث کو ان کے شاگردوں میں خود ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو سعید خدری اور ان کی بیوی حضرت زینب بنت کعب بن عجرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت زید بن ثابت، یہ سب روایت کرتے ہیں۔ یعنی صحابہ کا یہ معاملہ تھا کہ ایک دوسرے سے استفادہ کرتے تھے، ان کو جو حدیثیں معلوم ہوتی تھیں وہ دوسروں کو سناتے تھے، دوسروں کو جو معلوم نہیں ہوتی وہ ان کو سناتے تھے۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے 1170 احادیث روایت کی ہیں، اور 46 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ 16 حدیثیں حضرت ابو سعید خدری کی بخاری میں صرف بخاری میں موجود ہیں ان 46 کے علاوہ، اور صحیح مسلم میں ان 46 کے علاوہ 52 اور احادیث آپ کو ملتی ہیں۔ اب اس سلسلے میں سب سے آخر میں ہم ذکر کریں گے حضرت عبداللہ بن مسعود کا۔ 32 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو یہ بھی کثیر الروایات صحابہ میں سے ہیں، اور اسلام لانے والوں میں ان کا نمبر 6 ہے۔ 2 مرتبہ آپ نے ہجرت کی، اور جنگ بدر میں ابو جہل کو قتل کرنے والوں میں 2 نوجوان انصاری لڑکوں کے ساتھ عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، یعنی ان کے جسم سے سر کو الگ کرنے والے یہی تھے۔ تو 20 ہجری میں حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفے کا قاضی اور معلم مقرر کیا تھا، اور وہاں پر یہ 12 سال رہے، 20 ہجری سے لے کر 32 ہجری تک کوفے میں رہے، اور کوفے میں انہوں نے علم کو پھیلایا، اور کوفے میں ان کے مشہور شاگردوں میں حضرت علقمہ اور حضرت مسروق ہیں، اور شاگردوں کے علاوہ۔ تو یہ 32 ہجری میں کوفے سے آ رہے تھے مدینے کی طرف، راستے میں ربضہ کے مقام پر یہ رکے، تو وہاں دیکھیے حسن اتفاق حضرت ابو ذر غفاری کا انتقال ہو چکا تھا، انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کی نماز جنازہ پڑھائی،
اور 32 ہجری میں مدینے میں انہوں نے انتقال کیا۔ حضرت عثمان بن عفان خلیفہ ثالث نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائریکٹلی بھی روایت کرتے ہیں، اور حضرت عمر، حضرت سعد بن معاذ وغیرہ سے بھی روایت کرتے ہیں، اور ان سے پھر جونیئر صحابہ نے سیکھ کر روایت کی ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، اور حضرت انس بن مالک، حضرت جابر بن عبداللہ، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے معتقد تھے، اور تابعین میں جیسے کہ پہلے بیان کر چکا ہوں، حضرت علقمہ ان کے شاگرد ہیں عبداللہ بن مسعود کے، حضرت مسروق ہیں، قاضی شریح ہیں، وہ بھی آپ سے روایت کرتے ہیں۔ تو ان سے مروی احادیث کی تعداد 848 ہے، 848۔ تو خلاصہ کلام اس گفتگو کا یہ ہوا کہ سب سے زائد حدیثیں روایت کرنے والے جو 8 صحابہ ہیں وہ ہیں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، اور پھر حضرت انس بن مالک، پھر حضرت عائشہ صدیقہ، پھر حضرت عبداللہ بن عباس، پھر جابر بن عبداللہ، اور ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ ہیں دیکھیے ان سے مروی احادیث اور ان کی سندیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔